اور نبی کی حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، اسی پر پورا جمعہ ہمارا مکمل ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اودو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ آپ نے فرمایا یا عالم دین بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا ان کو سننے والا بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، اور پانچواں نہ بننا ورنہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلا جملہ نبی نے کیا کہا؟ ساتھ ساتھ آپ بتاتے جاؤ گے، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اودو عالمن، کیا بن جاؤ؟ عالم دین بن جاؤ۔ آج کے دور میں عالم دین بننا پھر آسان ہو گیا ہے، مدرسے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، لنگر ہمارا چل رہا ہے۔ آج جس بچے کو چاہیے ایک ہی پھٹی پر اس کو ہر طرح کا استاد مل جاتا ہے، فقہ کا استاد بھی اس کو مل گیا، حدیث کا استاد بھی اس کو مل گیا، ناظرے کا استاد بھی مل گیا ہے، تجوید کا استاد بھی مل گیا ہے۔ لیکن اس دور میں دین پڑھنے کے لیے طلباء کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا دور ہے، ایک شاگرد ہے، اس کا نام ہے امام بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، عمر آپ کی 20 سال ہے۔ آپ نے جب سنا کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑا عالم ہے، حدیث کے بارے میں بڑا جانتا ہے، فقہ کے بارے میں بڑا جانتا ہے، آپ کے دل میں استاد کی محبت آئی، آپ نے اپنے والدین سے اجازت طلب کی اور امام احمد بن حنبل سے پڑھنے کے لیے آپ ان کے شہر میں آ گئے۔ کئی 100 میٹروں کا سفر کرنے کے بعد جب شہر میں پہنچے، آپ کو پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل کو بادشاہ نے نظر بد کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں تو نہ وہ کسی کو پڑھا سکتے ہیں۔ آپ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے مایوس ہو گئے۔ آپ نے علاقے والوں سے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں امام احمد بن حنبل کے بعد بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، امام احمد بن حنبل کے بعد ایک ہے یحییٰ بن معین، بہت بڑے عالم ہیں، اسماع و رجال کا بہت بڑا علم رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، مسجد میں درس ہو رہا تھا، 18,000 طلباء کرام ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، حدیث کے اسماع و رجال پہ گفتگو کی، اس کے راویوں پہ بات کی، اس کی سند پہ، اس کے متن پہ بات کی۔ جیسے ہی حدیث کا درس ختم ہوا، طلباء کرام کھڑے ہو گئے سوال و جواب کے لیے، اور طریقہ یہ تھا کہ ایک درس کے اندر ایک طالب علم صرف ایک سوال پوچھتا تھا۔ ایک دو لڑکوں نے سوال پوچھا، آپ کہتے میں کھڑا ہو گیا، میں نے پہلا سوال حدیث کے متعلق پوچھا، یحییٰ بن معین نے مجھے جواب دیا۔ میں نے دوسرا سوال کیا، حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں پوری کلاس میں سناٹا ہو گیا۔ بادشاہ کی طرف سے پابندی ہے، بادشاہ نے امام احمد بن حنبل کو قید کیا ہوا ہے، اور یہ ہم سے امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹا اگر اس کائنات میں امت کا سب سے بڑا عالم ہے تو وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں اور تڑپ پیدا ہو گئی، اور شوق پیدا ہو گیا، میں نے تو دین پڑھنا ہی پڑھنا، علم پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے کلاس روم میں ایک لڑکے کو تیار کیا، بھئی اتنا کرو مجھے امام احمد بن حنبل کا جو نا گھر بتا دو۔ اس نے کہا اگر بادشاہ کو پتا چل گیا مجھے بھی مارے گا تو میری فیملی کو بھی سزا دے گا، یہ جرم میں نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں بے شمار منتیں کرنے کے باوجود وہ لڑکا راضی ہوا، اس شرط پہ کہ جب امام احمد بن حنبل کی گلی سے گزروں گا، جو امام احمد بن حنبل کا دروازہ ہوگا وہاں پہ میں ایک کنکر پھینک دوں گا۔ جب وہاں پہ ایک کنکر جائے گا تو آپ سمجھ جانا یہ دروازہ امام احمد بن حنبل کا دروازہ ہے، آپ جانو تو امام احمد بن حنبل جانے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب ساتھی آگے آگے چل رہا ہے، حضرت بقی الدین اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل کا دروازہ ہے، لڑکے نے کنکری پھینک دی، آپ سمجھ گئے کہ یہی دروازہ ہے۔ اگلے روز آپ نے اپنا امامہ اتارا، اپنا جو ہے سنت کے مطابق لباس اتارا، فقیرانہ لباس پہنا، ہاتھ میں آپ نے کٹورا لیا، عمر آپ کی 20 سال ہے، اور آپ گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اجرکم من اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ ہمارے پاکستان میں مانگا جاتا ہے نا اللہ کے نام پہ دو، وہاں پہ مانگا جاتا تھا اجرکم من اللہ، اللہ کے نام پہ دینے والا اللہ تجھے اجر عطا فرمائے۔ آپ فرماتے لوگ مجھے برا بلا کہنے لگے، او یار جوان آدمی ہے، 20 سال تیری عمر ہے، جسم بھی تیرا ٹھیک ہے، بھیک مانگتا ہے، کسی نے مجھے ایک درہم اور ایک دینار نہ دیا۔
آخر کار چلتے چلتے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچ گیا. میں نے وہاں جا کے صدا لگائی اجرکم من اللہ, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے. سیدنا امام احمد بن حنبل اپنے دروازے سے باہر نکلے. آپ نے 1 دینار دینے کا ارادہ کیا. آپ کہتے ہیں میں نے استاد کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا حضرت میں پیسوں کا بھوکا نہیں, علم کا بھوکا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. یہ عالم ایسے نہیں بن جاتا بیٹھے بٹھائے. یہ ریڈی میڈ مولوی نہیں ہوتا کہ آیا تو ممبر پہ بیٹھ گیا. امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے بادشاہ نے مجھے قید کر رکھا ہے. اگر بادشاہ کو پتا چل گیا میں پڑھا رہا ہوں تو پڑھ رہے, تجھے بھی سزا ہوگی مجھے بھی سزا ہوگی. اس نے کہا استاد جی بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کھڑے کھڑے مجھے روزانہ 1 حدیث سنا دینا. اگر سپاہیوں نے دیکھا تو مجھے درم دینار دے کر واپس بھیج دینا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. 1 سال تک حضرت بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل کی گلی میں یہ نعرہ لگاتے ہیں اجرکم من اللہ, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل دروازے سے باہر آتے, فرمایا بیٹا آج کی یہ حدیث ہے. آپ فرماتے یوں 1 سال تک گلیوں میں مانگ پھر کے میں نے دین کو پڑھا. 1 سال بعد سابقہ بادشاہ فوت ہو گیا, دوسرا بادشاہ ہے اس نے پابندی ہٹائی. امام احمد بن حنبل آئے, درس شروع ہو گیا. جب آپ نے درس دیا پوری مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی. میں ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا. امام احمد بن حنبل کی نظر پڑی. آپ نے فرمایا اس کو آنے دو, حقیقی مصطفیٰ کے دین کا وارث یہ طالب علم ہے. تو نبی کیا فرماتے اودو عالمن, کیا بن جاؤ عالم دین بن جاؤ. کیوں بن جاؤ؟ معراج کی رات میرے نبی جو ہے نا آسمانوں پر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنی امت کو یہ فرمان سنایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل. میں آگے معنی نہیں کرتا, یوں کہوں گا جیسے میرے نبی کا معنی مراد تھا. ہم کہاں نبی کے جیسے ہو سکتے ہیں, کہاں وہ نبی, کہاں ہم امت کے علماء. آقا یہ آپ نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں, آپ اپنی امت کا ایک عالم تو دکھا دیں. میرے نبی نے دعا کی, اللہ پاک نے 6 آسمان پر امام غزالی کی روح کو کھڑا کر دیا. سیدنا امام غزالی کی روح جب سامنے آئی ہے, پاک موسیٰ نے کہا مسموکا, اے بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام محمد ہے, میرے باپ کا نام فلاں ہے, میرے دادا کا نام فلاں ہے, میرے پردادا کا نام فلاں ہے. آپ نے گردان پڑی تو آدم علیہ السلام تک چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے تو صرف آپ سے نام پوچھا تھا, آپ مجھے اپنا نام بتا دیتے, آپ وہ آدم تک چلے گئے ہو. فرمایا اللہ نے بھی تو آپ سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے بھی کہا تھا اللہ ڈنڈا ہے, پتے جاڑتا ہو, بکریوں کو کھلاتا ہو, پانیوں پہ مارتا ہو, چشمے بناتا ہو, راستے بناتا ہو. آپ نے بھی تو اتنے جواب دیے تھے. فرمایا بیٹا میں نے اس لیے لمبا جواب دیا تھا, اللہ سے گفتگو کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا, اللہ سے گفتگو کرنے میں مزہ آ رہا تھا. میں نے کہا بات لمبی ہو جائے اس لیے لمبا جواب دیا. فرمایا جیسے آپ کو خدا سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا اسی طرح مجھے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. پہلی کیا چیز فرمائی نبی نے اودو عالمن, کیا بن جاؤ عالم دین بن جاؤ. اگر عالم دین نہیں بن سکے آپ نے فرمایا او متعلمن, کیا بن جاؤ طالب علم بن جاؤ. کیا بن جاؤ طالب علم بن جاؤ. طلباء کے لیے آپ دیکھیں کتنی مشقتیں ہوتی ہیں, کتنی محنتیں کرتے ہیں. ایک 30 پارے اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنا, آپ کی زکوٰۃ پہ پلنے والے, آپ کی صدقات پہ پلنے والے, آپ کے تعاون کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں. اب دیکھو آج کا دور پھر آسان ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں جو ہے نا یتیم ہو گئے. باپ کا اللہ پاک نے سایہ اٹھا لیا, آپ کی پرورش کرنے والی آپ کی ماں ہے. آپ کہتے ہیں صبح 12 بجے تک میں کلاس میں بیٹھتا اور 12 بجے کے بعد پورا دن شہر میں گھومتا رہتا اور بڑے بڑے جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا. امام شافعی سے کسی نے پوچھا بیٹا آپ طالب علم ہو, آپ ہڈیاں کیوں تلاش کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ان ہڈیوں کو لے جاتا ہو, ان ہڈیوں کو دھوتا ہو اور دھونے کے بعد رب کا قرآن تحریر کرتا ہوں, مصطفیٰ کا فرمان تحریر کرتا ہوں. قرآن و حدیث ہڈیوں پہ لکھنے والا, نہ پاس کاغذ ہے نہ پاس قلم ہے. اب محنت جتنی کی اللہ نے نام بھی تو اتنا بڑا دیا ہے.
آپ کہتے ہیں مکہ میں حاجیوں کا قافلہ آیا, ایک بزرگ نے میرے طالب علمی ذوق کو دیکھ کے اس نے کہا بیٹا آج کے دن تمہاری دعوت ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. شام کا ٹائم ہے, میں اس کے پاس چلا گیا, میں نے پوچھا بابا آپ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں. امام شافعی کہتے جیسے میں نے مدینہ طیبہ کا نام سنا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا بیٹا میں نے بڑے بڑے دیوانے دیکھے ہیں, مدینے کا نام سن کے رو پڑتے ہیں, آپ کو مدینہ یاد آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں, مدینے کی وجہ سے نہیں رو رہا, میں نے سنا ہے مدینے میں امام مالک رہتا ہے, بہت بڑا عالم ہے, اس کی یاد میں رو رہا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں امام مالک سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا بیٹا ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے. حضرت نہ میرے پاس سواری ہے نہ میرے پاس مال ہے. اس نے کہا جو حجاج کا قافلہ آیا تھا ایک اونٹ مر گیا, اونٹ خالی, آپ ہمارے ساتھ چلے جاؤ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ماں سے آپ نے اجازت لی ہے, آپ اونٹ پہ سوار ہوئے, مکہ سے مدینہ آپ کو 16 دن لگے. آج کے دور میں میرے خیال میں جو گئے حج عمرے پہ بس پہ 4 یا 3 یا 4 گھنٹے لگتے ہیں یا 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. آپ کہتے اونٹ پہ مجھے 16 دن لگے. یہ حقیقی دیوانے مدینہ طیبہ کے مدینہ جانا کیسے ہے؟ آپ کہتے مکہ سے جب مدینہ گیا 16 دن لگے, روز ایک قرآن ختم کرتا اور 16 دنوں میں نے 16 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا. پہلے بزرگ قرآن کا ختم کرتے پھر اللہ کے نبی کے روزے پہ جاتے تھے. اے نہیں ہے جو بھی ہے بے وضو گیا ہے وہاں پہ پیٹ کر کے تصویریں بنا رہا ہے, سمجھے غافل گیا ہے پیٹ کر کے کھڑا ہوا ہے. نہ, 16 دن میں 16 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کو مکمل کیا. آپ کہتے جیسے میں مدینہ منورہ میں آیا, مسجد نبوی میں جماعت کھڑی تھی, جماعت میں شامل ہو گیا. جماعت کے بعد امام مالک کی کلاس لا گئی. اب طلباء بیٹھے, حدیث کا املا ہو رہا ہے. اب طلباء کرام جو نا حدیث کو لکھ رہے ہیں. آپ کہتے نہ میرے پاس کاغذ ہے نہ میرے پاس قلم ہے, اب میں کروں تو کروں کیا؟ حدیث کا درس بھی ہو رہا ہے. آپ کہتے میں نے انگلی کو منہ میں ڈالا. اے طالب علمی زمانہ ہے, انگلی کو میں نے منہ میں ڈالا, ہتھیلی کو میں نے سامنے کیا اور میں نے ایسے ایسے اشارے کرنے لگ گئے. استاد کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اس جوان کو کھڑا کرو. امام شافعی کہتے میں کھڑا ہو گیا. فرمایا بیٹا تو کون ہے, کہاں سے آئے ہو؟ حضرت مکہ سے آیا ہو. آپ نے فرمایا مکہ سے آئے ہو, حدیث کا مذاق اڑاتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے درس حدیث ہو رہا ہے؟ جہاں پہ حدیث کا درس ہوتا ہے خدا کے فرشتے بھی سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ادبن بیٹھے ہوتے ہیں. آپ جناب منہ میں انگلی ڈال کے اس کو قلم بنا کے لکھ رہے ہو, کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میری مجال ہے میں مذاق اڑاؤں, میری مجال ہے. فرمایا بیٹا ایسے کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا نبی کا فرمان ہے جو حاجی حج پہ نہیں جا سکتا ہے بندہ پاکستان میں اپنے بال نہ کٹوائے, اپنے ناخن نہ کٹوائے. کیوں؟ حاجی بھی بال نہیں کٹواتا, حاجی بھی ناخن نہیں کٹواتا. اپنی تشبیہ حاجی کے ساتھ کرے, حاجی کی کاپی کرے, خدا حاجی کو بھی اجر عطا فرمائے گا, خدا اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا. تشبیہ کرنے سے, کاپی کرنے کے. حضرت نہ میرے پاس کاغذ ہے نہ میرے پاس قلم ہے. میں نے کہا کم سے کم طلباء کے ساتھ میری تشبیہ تو ہو جائے, طلباء کے ساتھ میری مشابہ تو ہو جائے. امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے, آپ نے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. سمجھے؟ اور ایک طالب علم کی برکت کیا ہے, لوگ ختموں پہ طالب علم لے جاتے نا, 1 گھنٹہ سورہ یاسین پڑھنی ہے, سورہ بقرہ کا ختم کرنا ہے, سورہ ملک پڑھنی ہے, اتنے پارے پڑھنے ہیں, اتنی بار درود پڑھنا ہے. میرا ماننا یہ ہے بقول نبی کے فرمان کے. آپ نے فرمایا طالب علم اگر قبرستان میں اپنے پاؤں لگا دے اللہ پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لے, اور اس کا جانا وہاں پہ بیٹھنا ہی باعث برکت ہے, پڑھے وہ نہ پڑھے اس کا تو چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو نبی نے کیا فرمایا, اودو متعلمن, کیا بن جاؤ؟ عالم دین بن جاؤ. او متعلمن, یا کیا بن جاؤ؟ طالب علم بن جاؤ. سمجھ آئیے, آپ عالم نہیں بن سکتے, 40 حدیثیں یاد کر لو آپ کا شمار علماء میں ہو جائے گا. طالب علم بننا چاہتے ہو, ہر جمعے نیت کر لو ہم دین پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کا شمار طلباء میں آ جائے گا. آپ نے فرمایا بندہ عالم بھی نہیں بنا, بندہ جو ہے طالب علم بھی نہیں بنا. تیسری کیا چیز آپ نے فرمایا, او مستمعین, فرمایا علماء کو طلباء کو سننے والا بن جا. حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ کے قاری ہیں. آپ کی یہ شان کیا ہے, مسجد نبی میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھتے نا آپ کے لبوں سے اتنی خوشبو آتی, پوری خوشبو مسجد نبی میں مہک اڑتی تھی. ایک بندے کے ہونٹ سے حضرت پوری مسجد نبی میں خوشبو ہے.
طلباء کلاس کے بعد بحث و تکرار کر دے، لگتا ہے حضرت زعفران کھاتے ہیں، ایک کہتے ہیں نہیں انبر کھاتے ہیں، ایک کہتے ہیں لاچی استعمال کرتے ہیں۔ ایک طالب علم نے جرت کی، اس نے کہا استاد جی ہم نے کھاتے پیتے بھی آپ کو نہیں دیکھا، صرف آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹا سچی بات بتاؤ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ایک دن میں تھکا ہوا تھا، پڑھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن دل میں خیال آیا طلباء اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، بیٹھ گیا، تمہیں میں نے سبق پڑھایا، تھک کے سو گیا، آنکھ کا لگنا تھا، خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا بیٹا عاصم میرے مہمانوں کو سبق دے دیا ہے، جیا کا سبق پڑھا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر میرے قریب آ جا، میں نبی کے قریب ہوا، فرمایا اور قریب آ جا، میں اور قریب ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ لب اپنے قریب کر جن لبوں سے تو قرآن پڑھتا ہے۔ میرے نبی نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، خدا کی عزت کی قسم ہے لب کھولتا ہوں پورے لبوں سے مسجد نبی مہک اڑتی ہے۔ انڈیا کا بابا انڈیا کا، اس نے دسترخوان شروع کیا ہے۔ یہ آپ کے راجہ بازار میں بھی میں ہر جمعے جاتا ہوں نا، پاؤڈری کیا ہے، چرسی کیا ہے، لفنگیا کیا ہے، ہر چوڑا چمار وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ان کو نہ دو، غریب ہیں، نشہ کرتے وہ جانے، ان کا رب جانے ہے۔ آپ کھانا کھلاتے ہو ثواب کا کام ہے۔ کبھی قیدیوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے ڈیلا جول، لیکن طلباء کو ایک روٹی دے کے راضی نہیں ہے۔ اگر دیں گے تو کہیں گے 1 گھنٹہ تم نے پڑھائی کرنی ہے پھر ہم تمہیں روٹی دیں گے، سمجھے؟ وہ ان کو تم کھلاتے ہو۔ کبھی تم نے طلباء کی طرف دیکھا ہے؟ طلباء کی طرف نظر ثانی کی ہے؟ انڈیا کے بزرگ ہیں، انہوں نے جناب دسترخوان لگایا، ہر قسم کا بندہ لنگر کھانے آ رہا ہے۔ ایک رات سوئے، اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرمایا آپ کا کام بڑا اچھا ہے، روز اللہ کی دعوت کرتے ہو، کبھی میری دعوت نہیں کی۔ آپ کہتے اگلے دن اٹھا میں نے اور کھانا پکوایا، غریبوں میں دیا، یتیموں میں دیا، بیواؤں میں دیا، مسکینوں میں دیا۔ پھر نبی خواب میں آئے، فرمایا دعوت بڑی اچھی ہے، اللہ کو کھلاتے ہو، مجھے کبھی نہیں کھلایا اور میری دعوت کبھی نہیں کی ہے۔ کہتے اگلے دن میں علماء کے پاس گیا، میں نے کہا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے اشارہ دیا ہے جو بندہ طالب علم کو روٹی کھلائے دل میں یقین کرے کہ میں نبی کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ اور یہ کہاں سے اخذ کیا؟ 3 بزرگ ہیں، ایک کا نام ہے الشیخ، دوسرے کا نام ہے ابن مقربی، تیسرے کا نام ہے امام طبرانی، جن کی ہم طبرانی شریف پڑھتے ہیں۔ یہ تینوں طالب علم گئے مسجد نبوی میں دین پڑھنے کے لیے۔ 2 دن بھوک لگی، کھانا نہ ملا، تیسرا دن آیا کھانا نہ ملا۔ طلباء نے آپس میں مسئلہ کیا، ایسا کرتے روزہ رکھ لیتے ہیں، بھوک لگ گئی روزہ رکھ لیتے، ثواب تو ملے گا۔ اب 3 دن طلباء نے روزہ رکھا، افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، بے ہوش سے نڈھال ہو گئے، پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ آخر کار مشورہ ہوا، 2 طالب علم نے، ابو شیخ اور امام ابن مقبری، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وطن واپس جاتے ہیں، ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ 2 طالب علم نے مسجد نبوی کو چھوڑا، چلے گئے۔ امام طبرانی کہتے ہیں میں نے نہ چھوڑا، میں حضور کی جالیوں کے سامنے گیا، وہاں پہ میں نے کھڑے ہو کر کہا آقا میں نے سنا ہے طلباء اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں اور مہمان کو خالی نہیں بھیجا جاتا، یا رسول اللہ انا جو، میں بھوکا ہوں۔ اتنی بات کی میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ، اس نے کہا طبرانی نام کا کوئی لڑکا ہے یہاں پہ؟ طبرانی نام کا کوئی جوان ہے؟ آپ کہتے میں بیدار ہوا، ہوش ہے۔ میں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو چاہتا ہے مجھے کھانا کھلانا؟ آقا کیوں نہیں؟ فرمایا جا میری مسجد میں ایک طالب علم لیٹا ہے، نام اس کا طبرانی ہے، تو اسے کھانا کھلا، دل میں یقین کر اللہ کے نبی کو کھانا کھلا گیا۔ سمجھے؟ تو کیا فرمایا نبی پاک نے؟ اودو عالمن، کیا بن جاؤ؟ او متعلمن، یا کیا بن جاؤ؟ او مستمعن، یا ان سے کیا کر جاؤ؟ محبت کرنے والا بن جاؤ، ان سے پیار کرنے والا، سننے والا بن جاؤ۔ چوتھی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا او محبن، تم عالم بھی نہیں بن سکے، تم طالب علم بھی نہیں بن سکے، سننے کا ٹائم نہیں ملتا، خطبے کا تم انتظار کرتے ہو، کم سے کم ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ تمہارے دل میں علماء طلباء کرام کی محبت ہو۔ کیوں؟ بنی اسرائیل، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، ایک جہنمی کی نظر پڑ جائے گی ایک عالم دین پہ اوپر، وہ وہاں سے دوڑتا 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 عالم دین کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا یا متعلمن اذکر قضا و قضا، تجھے یاد ہے میں فلاں بن فلاں؟ وہ کہے گا کون فلاں بن فلاں؟ وہ کہے گا انا اسقیک الماء، میں نے تجھے پانی کا گھونٹ پلایا تھا،
वो कहेगा हाँ हाँ याद है। फिर फरमाया नबी पाक का फरमान है सलासता यौमल क़ियामत यशफा यौमल क़ियामत सलासता अल अंबिया वल उलमा वश्शुहदा। तीन बंदे शिफात करेंगे। फरमाया अंबिया शिफात करेंगे, शुहदा शिफात करेंगे और मेरी उम्मत के उलमा शिफात करेंगे। और पानी का जो घूंट पिलाया था मेरी शिफात करो। आलिम दीन परेशान हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा क्यों तेरा इसने रास्ता रोका है? ए अल्लाह गलती से पानी का एक घूंट पिला दिया था, आज मुझे जन्नत में नहीं जाने दे रहा, कह रहे मेरी शिफात करो। अल्लाह पाक ने फरमाया तेरा हक है ना, खुद भी जन्नत में जा, इसका हाथ पकड़, इसे भी अपने साथ खुदा की जन्नत में ले। जान मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, पीर सियाल लजपाल जो है ना, ये उनके मुरीदों में से हैं। पीर सियाल ने खिलाफत दी गोल्डन शरीफ वालों को। गोल्डन शरीफ वाले मुरीद है पीर सियाल के, तो पीर सियाल का जो है मुरीद है जान मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह अलैह। उनका मुदरसा था, मुदरसे के आपको पता है तलबा कैसे होते हैं, माँ बाप तो होते नहीं है, तो मोहल्ले वाले इलाके वाले तो लोग समझते हैं मौलवी इसकी माँ बाप है? एक माँ 3 बच्चे नहीं संभाल सकती, एक कारी 30 बच्चे संभाल के बेचा, सलाम नहीं है उसके ऊपर। तलबा जनाब किसी ने हलवा दिया मुदरसे में, उन्होंने मस्जिद की कुंडियां लगाई, हलवे के रोड़े बना के एक दूसरे को मारने लग गए। वो नमाजी आए नमाज जोर पढ़ने के लिए, उन्होंने देखा मस्जिद की बुरी हालत है और जान मोहम्मद सियालवी के पास हो गए। सियालवी साहब आपको तमीज नहीं है, आपने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई, इनको खाने का तरीका नहीं है, और मस्जिद के अंदर हलवे की गेंदे बना के एक दूसरे को मार रहे हैं, रिज़्क़ की तौहीन कर रहे हैं। आपने फरमाया मैं माजरत करता हूं, आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगा। अगले दिन फट्टी लगी, तलबा को थोड़ा दर्स दिया, समझाया वगैरह, समझ। आपने फरमाया फिर हुआ मुझे बताना। 4-5 दिन गुजरे, फिर किसी ने हलवा दिया, तलबा ने मस्जिद की कुंडी लगाई, एक दूसरे को हलवे की गेंदे बना के मारने लगे। मस्जिद के मोहल्ले वाले गए और कहे मौलवी साहब हमारी बात पे यकीन नहीं था ना, आओ हमारी आंखों से देखो, टोपियां मार रहे, इमामे मार रहे, मस्जिद के अंदर खेल रहे हैं, हम वहां पे नमाज पढ़ते हैं। इन्होंने जनाब पूरी मस्जिद को दंगल बनाया हुआ है। आपने फरमाया ठीक है मैं आता हूं। आप जब गए ना, ऐसे मस्जिद का दरवाजा था, थोड़ा सा सुराख था, आपने ऐसे सुराख से देखा ना तलबा को, वहीं पे बेहोश होके गिर गए। जब आपको होश आया और मोहल्ले वाले कहते जान मोहम्मद सियालवी क्या हुआ? फरमाया रब्बे काबा की कसम है, जब मैंने सुराख से देखा, इस जाने मैं देख रहा था, उस जाने मुस्तफा देख रहे थे, और मुस्तफा तलबा को देख के तबस्सुम फरमा रहे थे। समझ आइए, इसलिए फरमाया या तो आलिम दीन बन जाओ, नहीं तो तालिब इल्म बन जाओ, नहीं तो उनको सुनने वाला बन जाओ। चौथी चीज फरमाया और कुछ नहीं, इनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ। फरमाया वला तकुम खामिसा, 5वां ना बनना, बुग़्ज़ ना रखना, हसद ना रखना। क्यों? फतुखलिकु, फरमाया तुम सब के सब हलाक हो जाओगे। जो आजकल सोशल मीडिया पे उलमा के खिलाफ बस जुबानियां वीडियो क्लिप चलाते हैं, ये हदीस को मद्देनजर रख के फिर उसके बाद अपनी जिंदगी का फैसला करें।